آپ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، رکنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عقیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ سنایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے، جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا لقب عقیق ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار سور میں داخل ہوئے۔ ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہوئے۔ ابو بکر نے جو کپڑے خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا اور غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے انہیں بند کیا اور ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہ ہٹایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ آنسوؤں کے چند قطرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور آرام میں خلل نہ ہو، لیکن جب سانپ نے کاٹ لیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔
صحیح بخاری 467۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کو کلا کما کیا، منکرین کو کوت اور نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد میں واقع ہے۔